السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سیدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا۔ ہند قبیلہ قریش سے تھی۔ ہند بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ان کے والد عتبہ قریش کے معزز رئیس تھے۔ ان کا نام ہند اور والد کا نام عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے قرآنی آیات سنائی تو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے جو کلام سنا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، نہ کسی شاعر کا اور نہ کسی نجومی کا۔ وہ قرآن سے متاثر ضرور ہوا لیکن اسلام قبول نہ کر سکا۔ جنگ بدر میں وہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ مارا گیا، جس میں مشرکین کے اور بہت سے سردار بھی مارے گئے تھے۔ ہند بنت عتبہ کی والدہ کا نام صفیہ بنت امیہ تھا۔ خامند کا نام ابو سفیان بن حرب جو قبیلہ امیہ کے مشہور سردار تھے، اور ابو جہل کے بعد مکہ والوں نے انہیں اپنا سردار بنا لیا تھا۔ بیٹے کا نام معاویہ بن ابی سفیان تھا۔ ہند فصاحت و بلاغت، جرأت و شجاعت، حوصلہ مندی، ثابت قدمی، خود اعتمادی اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے ایک بلند پایہ خاتون تھی، یعنی یہ ان کی پرسنالٹی کی خاص خصوصیات ہیں۔ ایک دن ہند نے اپنے چھوٹے بیٹے معاویہ کو پکڑا ہوا تھا، دونوں کہیں چلے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا اگر تیرا بیٹا زندہ رہا تو یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ ہند کہنے لگی صرف اپنی قوم کا سردار؟ میں تو اسے دنیا بھر کا سربراہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ویژن دیکھیں، اگر یہ صرف اپنی قوم کا سردار بنا تو پھر اس کا کیا کمال ہوا۔ جب معاویہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں اس تاثر کا اظہار کیا کہ میری والدہ زمانے جاہلیت میں بڑی خطرناک خاتون تھی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ خیر و بھلائی کی پیکر خاتون بن گئی۔ اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح۔ ہند کی شخصیت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام کس طرح لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے دشمنوں کو دوست بنایا، اور کس طرح یہ خطرناک لوگ اسلام کے لیے انتہائی وفادار بن گئے، اور یہی آپ کی کامیابی تھی۔ اس کے برعکس امت کیا کر رہی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ مسلمان کو کاٹ رہا ہے، مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم دوستوں کو بھی دشمن بنانے کے ماہر ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے، اور آپ کی دعوت کا انداز دیکھیے، اور آپ کا کمال دیکھیے کہ کس طرح آپ نے ان لوگوں کو جو اسلام کی سال ہر سال تک مخالفت کرتے رہے، خود ہند بھی 20 سال تک مخالفت کرتی رہی، لیکن کس طرح پھر بالآخر وہ آپ سے متاثر ہوئی، اور کیسے آپ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ ہند نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑا زخم لگایا تھا جب سیدنا حمزہ کی شہادت اور پھر اس کے بعد ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ اسلام سے پہلے ہند کوئی عام خاتون نہیں تھی، اسلام دشمنی میں بہت سخت تھی۔ میں صبح سے ان کے بارے میں جتنا بھی پڑھ رہی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جنگ احد کو برپا کرنے والی اور بھڑکانے والی، اور یعنی کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ایک بہت بڑی فیکٹر، یہ بہت بڑی ریزن ہند تھی۔ تو اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ ایک عورت اگر کسی بات کا ارادہ کر لے اور اس پہ ڈٹرمنٹ ہو جائے تو پھر بڑے بڑوں کو ہلا بھی سکتی، لیکن اس سے پہلے اس کو خود ثابت قدمی چاہیے کہ جو وہ کرنا چاہتی ہے اس کے بارے میں خود بہت واضح ہو۔ بہرحال زمانے جاہلیت میں ہند کا خاوند فاقہ بن مغیرہ مخزومی تھا، ان کا کسی بات پہ جھگڑا ہوا، ان سے ایک بیٹا تھا، ابان اس کا نام تھا۔
یہ واقعہ طبرانی نے روایت کیا ہے، بعض وجوہات کی بنا پر واقعہ ضعیف بھی ہے، لیکن بہرحال آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا، لوگ اس میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے رہائش رکھ سکتے تھے۔ یہ عربوں کا عام دستور تھا، بہت مہمان نواز تھے۔ بعض قبائل رات بھر آگ جلا کے رکھتے تھے، اور اس وقت آگ کوئی بجلی سے یا گیس سے نہیں جلتی تھی۔ آگ جلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساری رات خود بھی جاگنا ہے آگ بھڑکانے کے لیے، کیونکہ مسلسل آپ کو لکڑیاں ڈالتے رہنا ہے۔ اور وہ کیوں آگ جلاتے تھے؟ تاکہ دور سے گزرنے والے قافلے اور بھولے بھٹکے مسافر آگ کو دیکھ کر اس جگہ پر آ جائیں کہ یہاں کوئی آبادی ہے، انسان رہتے ہیں، اور اس مسافر کے کھانے پینے اور آرام اور رات گزارنے کا انتظام ہو سکے۔ تو بہرحال اس نے بھی ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ جب سب مہمان چلے گئے تو اس کا خاوند کسی کام کی غرض سے کہیں چلا گیا۔ ہند نے جب دیکھا کہ مہمان خانہ خالی ہے تو وہاں آرام کرنے کے لیے چلی گئی۔ ان پہ نیند غالب آ گئی تو سو گئی۔ اس دوران ایک مہمان آیا، اس نے جب دیکھا کہ مکان کی مالکہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے تو وہاں سے واپس چلا گیا۔ راستے میں مہمان خانے کا مالک فاقہ بن مغیرہ جو ہند کا شوہر تھا وہ ملا۔ جب وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیوی ہند گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر مار کر جگایا اور مہمان خانے سے واپس جاتے شخص کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا اور یہاں کیوں آیا تھا۔ ہند نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے تو یہاں کسی شخص کو نہیں دیکھا اور نہ یہاں کوئی آیا۔ جب اس نے دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا تو اسے احساس ہوا کہ میرا خاوند میرے بارے میں شکوک و شبہات کر رہا ہے۔ اس کے خاوند نے اسے اس کے میکے بھیج دیا۔ کہتے کہ یہی واقعہ پھر ان کی طلاق کا سبب بن گیا تھا، تو فاقے سے طلاق ہو گئی۔ یہ بات لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، گھر گھر میں باتیں ہونے لگیں، جسے دیکھو اس کی زبان پہ اسی بات کا تذکرہ ہے۔ ہند کے والد اور اس کے خاوند کے درمیان یہ طے پایا کہ اس کا حل یمن کے مشہور و معروف نجومی سے کرایا جائے۔ تو دونوں اس کے پاس پہنچے۔ اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ ہند کے ساتھ چند دیگر خواتین بھی تھیں۔ نجومی نے ان عورتوں پر نگاہ ڈالتے ہند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خاتون بد کردار نہیں۔ اللہ عالم، واقعہ بہرحال ضعیف کہانی ہے، لیکن اس میں کسی نہ کسی حد تک کسی پارٹ میں سچائی اس لحاظ سے ہے کہ بعض دوسری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ شوہر بیوی میں جھگڑا ہوا تھا جس بنا پر طلاق ہوئی تھی، اور کچھ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس واقعے کی بنا پہ طلاق ہوئی۔ نجومی کے منہ سے یہ بات سن کر ہند کا خاوند آگے بڑھا، معذرت کی اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن اس نے اپنے خاوند فاقہ بن مغیرہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ صاف لفظوں میں اسے کہہ دیا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی، میری راہ اس سے جدا ہے، ایسا وہمی شخص میرا رفیق حیات نہیں ہو سکتا۔ پھر ہند کی شادی ابو سفیان بن حرب سے ہو گئی۔ شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اور دونوں میاں بیوی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی پر اتفاق ہو گیا۔ یعنی اس ہند کی پوری کہانی میں جو چیز آپ دیکھیں گے وہ یہ کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان اسلام دشمنی پر اور پھر بعد میں اسلام خدمت پر بہت گہرا تعلق ہے، یعنی کہ باہم مل کے کام کر رہے ہیں، اور یہ خاص پہلو سیکھنے کا ہے یہاں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ہند کا اپنا کیریکٹر بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ ہند میں مجھے ایک مضبوط کردار کی عورت نظر آتی ہے، یعنی کہ ڈٹرمنڈ اور بہادر اور ثابت قدم اور اپنے ارادے اور دھن کی پکی۔ عام طور پر عورت کے ساتھ ہی ایک نزاکت اور ایک کمزوری اور ایک رونے دھونے والی اور ایک بات بات پہ دل چھوڑ دینے والی شخصیت سامنے آنے لگتی، یعنی عورت کا کردار عموماً اس طرح ڈرا کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات عورت کے اندر بہادری کی یا ثابت قدمی کی صفت کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، یا وہ اس کے ساتھ شاید میچ نہیں کرتی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں اس کا باپ، چچا، شوہر اور بھائی اور بیٹا شریک تھا۔ ابو سفیان تو خیر ایک جنگ بدر کی بنیادی وجہ ہی ابو سفیان تھا، ابو سفیان کا قافلہ جو آ رہا تھا، لیکن اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے آس پاس جتنے بھی اس کے رشتے تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی مشن پر تھے، اسلام دشمنی کے، یعنی پورا ایک خاندان اسی کام میں لگا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے اس راہ میں ٹیڑھی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہند کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے جس کی ہولناکی سے بچے بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں۔ بدر کا معرکہ برپا ہوا،
قریش نے بڑے بڑے زعماء اور تجربہ کار جرنیلوں پر مشتمل لشکر تیار کیا. ہند نے جب لشکر کے جاہو جلال کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال چھا گیا کہ اب اسلام بس 2 گھڑی کا مہمان ہے. مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے گی، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا. بس اب پل 2 پل کی بات ہے. لیکن ہواؤں کے خالق نے قریش کی کشتیوں کے خلاف ہواؤں کو چلنے کا حکم دے دیا. قریش کو میدان بدر میں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس ذلت آمیز پسپائی کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، یعنی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا. قریش کے نامی گرامی بہادر اہل ایمان کی تلواروں کا لقمہ بن گئے. 70 مارے گئے تھے نا جنگ بدر میں. ان تلواروں کو اللہ رب العزت کے لشکروں کی تائید حاصل تھی، یعنی فرشتوں کی. تمام قریش میں سے سب سے بڑھ کر ہند کو صدمہ پہنچا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کا باپ، چچا اور بھائی میدان بدر میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اور اس کے غم میں اور زیادہ اضافہ اس وقت ہوا جب شکست خوردہ لشکر کے باقی ماندہ افراد نے مکہ پہنچ کر یہ بتایا کہ میدان بدر میں قریش کے مقتولین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا ہے. تو ہند نے اپنے والد، چچا اور بھائی کے غم میں یہ اشعار کہے: اب کی عمید الابتحین کلیہما وحامیہما من کل باغ یریدہا ابی عتبۃ الخیرات ویحک فعلمی وشیبۃ والحام الذمار ولیدہا اولئک آل المجد من آل غالب وفی العز منہا حین ینمی عدیدہا. میں دونوں بطحا کے لیڈروں اور بغاوت کا ارادہ کرنے والے ہر باغی سے ان کی حمایت کرنے والے پر روتی ہوں. تجھ پر افسوس، تو جان لے کہ میرا باپ عتبہ خیرات بانٹنے والا تھا، شیبہ اور میرا بھائی ولید جو حسب نسب کی حفاظت کرنے والا تھا. ہائے یہ سب مارے گئے. یہ سب آل غالب کے معزز فرزند تھے جن کی تعداد بڑھتی ہی رہتی تھی. یعنی یہ سب کے سب ختم ہو گئے کہ جن کی اتنی شان و شوکت تھی اور جن کا اتنا مقام تھا اور مرتبہ تھا. موت تو کسی کو بھی آتی ہے، لیکن جب کسی قوم کا کوئی سردار مارا جائے یا کوئی بڑا مارا جائے تو اس پر obviously لوگ زیادہ غم مناتے ہیں. اور اس کے گھر کے تو سب بڑے مارے گئے ایک طرح سے. اور اس موقع پر اس کی جو کیفیت ہے وہ قابل دید ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب جنگ بدر کی شکست کی خبر پہنچی مکہ میں تو ابو لہب کو بھی شدید صدمہ پہنچا. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے چھوٹی سی بات پر اتنی مار دھاڑ شروع کر دی تھی. اب ہوا یہ کہ باقی لوگوں نے رو دھو کر اپنا غم غلط کر لیا. کہا جاتا ہے کہ قریش کی عورتیں 1 مہینے تک روتی رہیں اور نوحے اور بہن اور ہر طرح کے انہوں نے شور ہنگامے کیے، سر کے بال جھنجھوڑ ڈالے، کپڑے پھاڑ ڈالے. اور جب بھی کوئی شخص مقام بدر سے اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار وہاں سے ہو کے آتا تو یہ خواتین اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی اور چیخنے چلانے لگتی اور اپنے مالک کو آوازیں دینے لگتی. لیکن ہند کا ری ایکشن بالکل فرق تھا. یعنی باقی سارا شہر رو رہا ہے لیکن ہند نہیں رو رہی. یہ بڑی عجیب بات ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، رونے لگتے ہیں. اچھا، رونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بات پہ ہمیں غم یا غصہ ہوتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کیا کہ کچھ ہوا تھا، اور پھر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ غم آیا اور ہم رو دیے اور بات ختم ہو گئی. لیکن ہند کی پرسنالٹی میں آپ دیکھیے کہ بڑی مختلف بات ہے. یہ روتی نہیں. جب عورتوں نے دیکھا کہ ہند رو نہیں رہی تو سب مل کر اس کے پاس گئی. کہنے لگی تجھے اپنے باپ، بھائی اور چچا کی موت پہ رونا نہیں آتا؟ تم اس روز سے چپ چاپ بیٹھی ہو. کیا آنسو ختم ہو گئے یا خون سفید ہو گیا؟ کیا بات ہے، تم روتی کیوں نہیں؟ یہ تانے دینے لگے نا، تانے دے دے کے رلانے لگے. اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب میں ان پہ روؤں گی تو مدینے میں محمد اور اس کے ساتھی خوش ہوں گے، یعنی میرے دشمن خوش ہوں گے، بنو خزرج کی عورتیں خوش ہوں گی، تو میں روؤں گی نہیں. اللہ کی قسم میں محمد اور اس کے ساتھیوں سے بدلہ لے کر رہوں گی. تو یہ خاموشی زیادہ خطرناک تھی، اور وہ اپنے اندر ہی اندر یہ پلان بناتی رہی کہ کس طرح بدلہ لینا ہے. جب تک میں ان سے جنگ نہ کر لوں میں اپنے سر میں تیل نہ ڈالوں گی.
اللہ کی قسم جب میں یہ جان لوں کہ غم میرے دل سے ختم ہو گیا پھر میں رونا شروع کر دوں گی، یعنی پہلے بدلہ لوں گی پھر روں گی، لیکن یہ غم اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک میں اپنے قتل ہونے والے پیاروں کا بدلہ نہ لے لوں۔ ہند اپنے اس عزم پہ بدستور قائم رہی، وہ سر میں تیل نہ ڈالتی اور نہ ہی ابو سفیان کے بستر کے قریب جاتی، لوگوں کو مسلسل جنگ پہ ابھارتی رہتی۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ جنگ احد برپا کرنے والی ایک طرح سے یہی خاتون تھی، کیونکہ ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا کہ ہم پھر اگلے سال آئیں گے، لیکن شاید وہ بات ٹھنڈی ہو جاتی، مگر ہند نے چین نہیں لینے دیا۔ جنگ احد برپا ہوئی، ہند نے اس موقع پر یہ اشعار کہے، میں روتی ہوں دونوں بطحا کے لیڈروں پر اور ان دونوں کی حفاظت کرنے والا ہر سرکش انسان سے جو اس کا ارادہ کرے۔ اور پھر مختلف شعر، یہ شاعرہ بھی تھی، اس کے بہت سارے شعر تھے لیکن وہ سب اس وقت بیان کرنے مشکل ہیں۔ بہرحال جنگ بدر سے لے کر جنگ احد تک اس کو چین نہ آیا اور ہر وقت یہ اپنے پیاروں کو یاد کرتی رہتی، اور پھر جب جنگ احد کے لیے تیاری ہونے لگی تو اس نے خوب بھڑکایا لوگوں کو کہ تمہیں جانا ہے، اور کہا کہ میں خود بھی ساتھ چلوں گی۔ تو لشکر والوں نے کہا کہ ہم 7 عورتوں کو نہیں لے کر جائیں گے، لیکن اس نے چیختے چلاتے ہوئے احتجاج کیا ان کے سامنے جو عورتوں کے جانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ صفوان سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم تو بدر سے صحیح سالم واپس اپنی عورتوں کے پاس آ گیا ہے، اس لیے اب اتنی باتیں بناتا ہے اور ہمیں اب تو لڑائی میں جانے نہیں دیتا۔ ہم ضرور جائیں گی، ہم جائیں گی، ہم جائیں گی، ہم جائیں گی، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں اس طرح واپس نہیں کر سکتا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر جوحفہ سے عورتوں کو واپس کر دیا گیا تھا۔ تم لوگوں نے پہلے بھی یہی کیا تھا، اب ہم باز نہیں آئیں گے۔ قریش روانہ ہوئے اور 7 عورتیں بھی روانہ ہوئیں۔ عورتوں کی قیادت ہند کے پاس تھی، کل 15 عورتیں تھیں۔ سب سے زیادہ بدلے کی جلن رکھنے والی ہند تھی۔ مشرکین مدینہ کی طرف چلے، ہند نے وحشی حبشی کو سونا اور زیورات دینے کا وعدہ کیا کہ اگر وہ حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے، کیونکہ اس کا قتل ہند کو مطلوب تھا۔ سیدنا حمزہ نے عتبہ کو، اس کے والد کو قتل کیا تھا، تو اس کے دل میں سارے لوگوں کے خلاف تھی نفرت، لیکن خاص طور پر حضرت حمزہ کے خلاف۔ تو اس نے اس شخص کو چنا جو ایک حبشی تھا لیکن نشانہ بازی میں اتنا ماہر تھا کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا، اور اس کو بہت انعام و اکرام کا لالچ دیا، اور یہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر بن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جنگ بدر میں ان کے بھائی عدی بن مطعم جو تھے وہ مارے گئے تھے، تو ان کے اندر بھی ایک غصہ تھا، تو اس لیے انہوں نے حبشی کو دے دیا کہ ٹھیک ہے تم اس سے جو کام کروانا چاہتی ہو کروا لو۔ بہرحال وہ مکہ سے مدینہ کی طرف سب خواتین روانہ ہوئی، فوج کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، اور راستے میں دف بجاتے اور طبلے بجاتے اور اشعار گاتے اور جوش دلاتے سارا راستہ اپنی فوج کو یہ مدینہ پہنچے۔ اور وہ مشہور شعر جو ہر سیرت کی کتاب میں لکھے ہوتے ہیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق فراق غیر وامقی، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم نرم قالینوں پہ چلتی ہیں، اگر تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تم سے بغل گیر ہوں گی، اور اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی، ایسی جدائی جو کبھی ختم نہ ہونے پائے گی۔ یعنی اس طرح انہوں نے اپنے لشکر کو ابھارا، اور مسلمان اس موقع پر اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے کثرت سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے پر لوگوں کو متعین کیا ہوا تھا کہ خواہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں اڑا رہے ہیں تو بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن کیا ہوا، وہ سب تفصیلات آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر جو ہے وہ واپس جا رہا ہے اور مال غنیمت چھوڑ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو کام ختم ہوا، چلو ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے، جبکہ ابھی انہیں اترنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ پیج 61 پہ دیکھیے، جنگ کے دوران ہند غلام وحشی بن حرب کی حرکات و سکنات پر نظر جمائے ہوئے تھی، یعنی وہ کیا کر رہی تھی،
اس سے آپ دیکھیں نا کہ ایک تو جنرلی جو بھی وہ بھڑکا رہی تھی، جو بھی کچھ کر رہی تھی، لیکن اپنے نشانے اور اپنے مقصد اور اپنے کام سے غافل نہیں تھی. وہ مسلسل یہ دیکھ رہی تھی کہ وحشی کر کیا رہا ہے، کیا انتقام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. وہ اسے یہ کہہ رہی تھی کہ اے ابو دسمہ، کیا تم دیکھتے ہو دشمن پر ایسی کاری ضرب لگاؤ کہ دل خوش ہو جائے، یعنی اس کو بھی ابھار رہی. وحشی نے اپنا نیزہ پکڑا اور اپنا نشانہ سیدنا حمزہ کی طرف سیدھا کیا. جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا نشانہ خطا نہیں جائے گا تو اس نے پورے زور سے نیزہ ان کی طرف پھینک دیا، جو برق رفتاری سے شیر الہی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور سیدنا حمزہ اپنی تلوار سے متعدد مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے زمین پر گر گئے. ہند کی دلی تمنا پوری ہوئی. اپنا خنجر ہاتھ میں لیے جلدی سے سیدنا حمزہ کی لاش کی طرف لپکی. اس نے اپنا خنجر وار کر کے ان کی ناک اور کان کاٹ دیے، پھر پیٹ چاک کر کے جگر نکالا اور اسے اپنے دانتوں سے چبانے لگی. چبا کر باہر پھینک دیا، نگل نہ سکی. وحشی بن حرب میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا. اسے اب لڑائی کی کوئی ضرورت نہ تھی، وہ صرف ایک کام کو آیا تھا اور وہ اس نے کر لیا. اس نے جو کرنا تھا کر لیا. اپنی اس گھناؤنی حرکت کے بعد اب اس نے میدان جنگ میں رہ کر کیا کرنا تھا. اس طرح ہند کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہوئی. درے میں متعین تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف درے کو خالی چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا. اب آپ دیکھیے نا کہ اللہ کی مدد ضرور ہوتی ہے، اور ایمان اور اخلاق اور کردار سب اپنی جگہ، لیکن ایک اور چیز بھی کاؤنٹ کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈسپلن. امیر کی بات ماننا اور اپنے مقصد سے غافل نہ ہونا. یہاں اگر آپ کمپیرزن کریں تو مسلمانوں کی فوج وہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہاں پر جن کو حکم دیا گیا کہ آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی، انہوں نے جگہ چھوڑ دی. ادھر سے ہند کو آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، وحشی نے اپنا کام نہیں چھوڑا جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کر لیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے زوال اور دوسری قوموں کی ترقی کی کیا وجہ ہے. مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نیکی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی کمی؟ مقصد سے غفلت کی. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، لیکن اپنا کام پورا نہیں کرتے. جبکہ وحشی جس کام آیا تھا اس نے جب کر لیا تو وہاں سے چلا گیا، مقصد پورا کیا اپنا. ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ سوچیں. اگر آپ طالب علم ہیں تو سوچیں کہ جو ایک دن کے آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کیا آپ وہ پورا کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی ڈیوٹی پر ہیں تو اس اعتبار سے سوچیں. اگر آپ ایک ماں ہیں تو اس اعتبار سے سوچیں. آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو اپنی زندگی کے ڈسپلن کو دیکھیں کہ آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے اور آپ اس کمٹمنٹ میں سچے کتنے ہیں. کوئی شخص اللہ کو نہ بھی مانتا ہو، دین پر نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ کمیٹڈ ہے، بات کا سچا ہے، دھن کا پکا ہے، اپنے مقصد سے اس کو دلچسپی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کی حد تک اس کو اس کے مقصد میں کامیابی دیں گے، اسباب کو اس کے لیے مسخر کر دیں گے. لیکن اگر ایک مسلمان باتیں تو بہت کرتا ہے، بظاہر اس نے حلیہ بھی بڑا اچھا بنا رکھا ہے، لیکن کام نہیں کرتا، کمٹمنٹ نہیں ہے، پیشن نہیں ہے، دھن نہیں ہے، تو نتائج کچھ اچھے نہیں ہو سکتے، پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا. ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں. دوسروں کا کرنا بہت آسان ہے، بہت جلدی کر لیتے ہیں ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں. اور ہند کے حالات پڑھتے وقت اپنی ڈٹرمینیشن دیکھیں. ہند کو تو اپنے باپ اور بھائی اور بیٹے اور ان سب کا غم لگا ہوا تھا، یہ اس کی ذات کا مسئلہ تھا اس کے دین سے زیادہ. لیکن ہم سب تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور قرآن سے بھی ہمیں بڑی محبت ہے اور اس سے بھی بڑا پیار ہے. لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ ہم سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کراتی؟ سوچیے اس بات کو.
ایسا کیوں ہے؟ کیا عذر پیش کریں گے؟ کیوں ہے ایسا؟ اس کی تو باپ بھائی کی محبت اس سے یہ سب کچھ کرا رہی، اور ہم سے خدا رسول کی محبت کچھ بھی نہ کرائے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ترقی کے لیے کچھ اسباب اور کچھ وجوہات رکھی، کچھ اصول رکھے، کچھ طریقے رکھے، کچھ راستے بنائے. جب تک ان پہ انسان چلتا نہیں تو کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے ان تک پہنچنے کی. ہم سب شارٹ کٹس چاہتے ہیں، کچھ کرنا نہ پڑے لیکن نتیجہ بہت اچھا نکل آئے، اور ہر وقت بس میریکلز کے انتظار میں رہتے ہیں. کیا پتا کوئی میریکل ہو جائے تو ایسا ہو جائے، اور اللہ کرے یہ تو کسی کو سمجھ ہی نہ، اور یہ تو کسی کو دکھائی نہ دے، اور یہ تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور یہ سب کام ہو جائے. تو جب تک میں ایک کتاب یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھوں گی نہیں تو صرف پھونکوں سے تو نہیں اڑ کے پہنچے گی وہاں. پھونکوں سے میرا صرف باتوں سے تو نہیں جائے گی، مجھے اٹھانی پڑے گی، اٹھا کے ادھر رکھنی پڑے گی، تکلیف کرنی پڑے گی. تو ہم سب یہ دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم آئی وش، آئی لائک، آئی ہوپ کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں، لیکن اس کے لیے وہ نہیں کرتے جو کرنے سے وہ کام ہوگا. کتنے بڑے بڑے خیالات ہوں آپ کے سامنے، کتنے بڑے بڑے پروگرام ہوں آپ کے، لیکن آپ اگر کرتے نہیں تو وہ ہونے کے نہیں. یہ لکھ لیجیے اپنے پاس، اگر کریں گے نہیں تو ہوگا نہیں. جی ایک آپ نے بھی جو کہا کہ ہم لوگوں کو کمپیئر کرنا چاہیے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہند نے اپنے آپ کو نا رونے نہیں دیا تاکہ وہ تکلیف میرے اندر سے نکلے نہیں. یس، وہ جب تک اس کے اندر وہ تکلیف رہی تو اس نے اپنا مقصد اچیو کیا. ہم لوگ جب قرآن حدیث جو بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پڑھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے اندر سے، بٹ شاید وہ اوپر ہوتی ہے، فوراً سے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ہمارے اندر نہیں جاتی. اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے اندر ہم نے وہ اس طرح اپنا درد سر بنایا ہوا نہیں ہے. جب ہم اس کو اپنا وہ بنائیں گے نا درد سر، تبھی وہ ہمارا مقصد اچیو ہوگا. بالکل. جو ابھی تک مجھے ان کی پرسنالٹی سے یہ چیز لگ رہی ہے کہ انہوں نے چیلنج کو قبول کیا تھا. جب ہمارے پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو وی لوز ہوپ. وہ ڈٹرمنٹ تھی نا، تو انہوں نے چیلنج کو قبول کیا تو ہی انہوں نے غزوہ احد میں کر سکی. ہمارے پہ مشکل آتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم چیلنج کو نہیں لیتے. یس، یہ بڑی کام کی بات انہوں نے کی کہ ہم مشکل آتی ہے، چیلنج آتا ہے تو ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بس فرسٹریشن دکھاتے ہیں، غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں، اور کام نہیں کرتے کہ مسئلہ حل کریں. اچھا، یہاں ایک اور چیز مجھے نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ صرف جذبات نہیں تھے کہ میں تو بدلہ لے کے چھوڑوں گی اور میں ایسا کر دوں گی ویسا. پلاننگ کی، کرنا کیسے. اس بندے کا انتخاب کیا جس کا نشانہ نہیں خطا جاتا، بیسٹ سروسز حاصل کی. اچھا، ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بس کہتے ہیں اچھا کوئی بھی کر دے گا، ہو جائے گا نا. اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہترین مال اپنا دینے کا وعدہ کیا. اللہ ہم سے کہتا ہے جان اور مال سے جہاد کرو، اور یہاں آپ دیکھیں کہ وہ کہتی ہے میں تمہیں سونے چاندی کے انعام دوں گی اگر تم یہ کام کرو گے. پھر فالو اپ کیا، صرف پلاننگ نہیں، صرف ہائرنگ نہیں، ہائر کر لیا بندہ، اس کے ساتھ کانٹریکٹ بھی کر لیا، آخر تک خود پیچھا کیا، فالو اپ. اچھا، بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، پہلے 2-3 سٹیپ کر بھی لیتے ہیں، پلاننگ بھی بڑی خوبصورت بنا لیتے ہیں، اس کے بعد بندے بھی ہائر کر لیتے ہیں بڑی بڑی تنخواہیں دے کے. پھر کیا کرتے ہیں، اس کے بعد سارا کام ان پہ چھوڑ دیتے، وہ خود ہی کر لیں گے. چلو ایک نہیں کرتا 2 اور رکھ لو، 4 اور رکھ لو. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ دفتر بیٹھے ہیں بھرے ہیں لوگوں کے، جو پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، گپ شپ ہو رہی ہے، ہر کوئی موج بنا رہا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں. اب یہ خود ساتھ گئی ہے لڑ جگڑ کے کہ مجھے جانا ہے. یہ بھی تو کر سکتی تھی نا، اسے کہتی اگر یہ کر کے آ جاؤ گے تو تم مجھ سے انعام لینا. اچھا نہیں ہوا تو چلو چھوڑو پرے. اس نے کہا نہیں، جاؤں گی. گئی اور جنگ میں صرف یہ دیکھتی رہی وحش پہ نظر کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور کام کروا کے چھوڑا. اور جب وہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر خود آگے بڑھتی ہے. ایک عورت، ایک مرد، اور وہ بھی سیدنا حمزہ جیسے مرد کا لیور والی جگہ کو کاٹے خود، اور لیور کو باہر نکالے، اور پھر اس کو چبائے، اور ناک کاٹے، کان کاٹے. کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کون سی قوت ہے جو اتنے بڑے بڑے کام کروا رہی؟ صرف خون کے چند رشتوں کا انتقام.
یہ کوئی اتنا بڑا مقصد تو نہیں تھا جس نے اس کو اتنی زیادہ بہادری اور اتنی کرج دے دی. کیا اللہ رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی خدمت اس سے چھوٹا کاز ہے؟ جی آئی تھنک ہم کل بھی پڑھ رہے تھے کہ اٹ واز سم تھنگ ان ہر ہارٹ، اور ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ویمن ہارٹس بیٹ فاسٹر دین مین، سو پروڈیوسنگ مور انرجی. تو اس نے وہ انرجی جو ہے نا اپنے اندر سنبھال کے رکھی. وہ انرجی اس نے ساری کی ساری ایک نقطے پہ فوکس کر دی تھی. اچھا ہم اتنے بٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، 4 چیزوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، ایک بھی نہیں کر پاتے، ایک بھی کوئی ہماری ایکسپرٹیز کوئی نہیں ہے. اور اس نے جب ایک مقصد بنایا تو ساری انرجی اس پہ لگا دی. جی مجھے جو امپریس کیا تھا کہ یوزلی ہم باپ بھائی ان پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جب یہ نہیں رہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر نارملی کسی عورت کا چلے جائے تو وہ تو بالکل کہ میرا تو بھائی نہیں رہا یا باپ نہیں رہا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یہ منتشر ہونے کے بجائے اس نے فوکس کیا اور اپنے مقصد کو اچیو کیا. جی جو مجھے ان کے فوکس تھا اس میں جو ایک ہرڈل آیا کہ جب لشکر والوں نے کہا ہم عورتوں کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اس میں بھی وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ ہم جائیں گے. تو وہ اتنی زیادہ فوکسڈ ہے کہ وہ اپنا جو مقصد ہے انہوں نے بیچ میں چھوڑ نہیں دیا اس کو کہ وہ مجھے منع کریں جانے. یعنی کہ کسی چیز کو مقصد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. اور ہم تنکا بھی اڑے تو کہتے ہیں یہ دیکھو تنکا اڑ رہا ہے، یہ بیٹھے گا تو میں آگے چلوں گی. چلیے تھوڑا آگے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی اور بھی چیزیں ہیں زبردست. یہ تو ابھی دور کفر ہے نا، آگے اسلام والا بھی دیکھیے. درے میں متعین تیر اندازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف درے کو خالی چھوڑ دیا، حالانکہ ان کے امیر نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا. جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ درہ خالی ہے تو اس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لشکر کے شہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اس درے کی جانب سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا اور اپنی تلواروں کو مسلمانوں کے خون سے خوب سیراب کیا. اس موقع پر جھنڈا بردار سیدنا مصعب بن عمیر، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ، سیدنا سعد بن ربیع، عمرو بن حرام، عمرو بن جموح جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جام شہادت نوش کر گئے اور لشکر اسلام کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی خود ٹوٹ گئی جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ کے ہونٹ بھی زخمی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ آگے بڑھے اور انہوں نے آپ کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور لڑائی میں مشغول افراد کی صفوں کی پچھلی جانب چلے گئے جہاں صحابہ کرام کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ کوئی دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا. مسلمانوں کو جنگ میں اس لیے نقصان اٹھانا پڑا کہ لشکر اسلام کی تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف درہ خالی کر دیا تھا. وہ اسے چھوڑ کر نیچے میدان میں اتر آئے تاکہ اب مال غنیمت میں اپنا حصہ وصول کر سکیں. اور قریش کے شہ سوار خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے درے کے راستے لشکر اسلام پر اچانک حملہ کر دیا جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا. ہند ایک ٹیلے پر چڑھ کر بآواز بلند یہ شعر کہنے لگی. اب آپ دیکھیے کہ وہ اس وقت بھی دیکھ رہی ہے کہ اب جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے، اور جس وقت دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ میدان چھوڑ رہے ہیں تو یہ ٹیلے پہ چڑھ کے شعر پڑھ رہی. صرف ایک جنگ کا منظر کیا، کئی عورتوں کا حال تھا کہ ذرا سا کہیں بچے کو کٹ لگ جائے، کچھ خون بہ نکلے تو بے ہوش ہونے لگتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چپکلی دیکھ لیں تو ان کی چیخ نکل جاتی ہے، کاکروچ دیکھ لیں تو ان کا حال برا ہو جاتا ہے. جب خود اپنا حال یہ تو کیسے بچے جنم دیں گے؟ ان کے اندر کیا بہادری ہوگی؟ کہتی ہے کہ نحن جزیناکم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما كان عن عتبة لي من صبري ولا أخي وعمه وبكري شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري فشكر وحشي علي عمري حتى ترم معازمي في قبري. ہم نے تم سے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا، لڑائی کے بعد لڑائی شعلہ بنی. مجھے اپنے والد عتبہ، اپنے بھائی اور چچا کے اس جنگ میں قتل ہونے پر صبر نہیں آ رہا تھا. آج میرے دل کو چین آ گیا اور میں نے اپنی نظر پوری کر لی، اور وحشی بن حرب نے میرا دل خوش کر دیا، اور میں وحشی کی عمر بھر مشکور ہوں یہاں تک کہ میری ہڈیاں قبر میں بوسیدہ ہو جائیں، مر کے بھی شکر گزار ہوں.
پھر ہند دوسری طرف ہو کر یہ شعر کہنے لگی، شفیت من حمزۃ نفسی بأحد حتی بقرت بطنہ علی الکبد اذهب عنی ذاک ما کنت اجد من لذعۃ الحزن الشدید المعتمد۔ احد کے دن حمزہ کے قتل سے میرے دل کو چین آ گیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے پیٹ کو جگر والی جگہ سے چیر دیا، اس سے میرے دل کے غم کی سخت جلن چلی گئی جس کو میں ہر وقت محسوس کرتی تھی۔ مسلمان میدان احد سے ایک اثر انگیز اور نصیحت آمیز سبق لے کر نکلے۔ انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ سالار لشکر کی اطاعت فتح حاصل کرنے کا اہم سبب بنتی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے سالار تھے، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی تھی۔ یہ کل بھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی مصیبت نہ آ جائے یا انہیں دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ تو سنت کی خلاف ورزی جو ہے وہ مصیبتوں کا بھی سبب بنتی، اور یہاں اس کی ہم دلیل دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جو پریشانی مسلمانوں کو دیکھنی پڑی اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، چاہے وہ بھول چوک تھی یا کوئی تعویل تھی یا جو بھی وجہ تھی۔ معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان تو اٹھانا پڑا، لیکن انہوں نے یہ پختہ عزم کر لیا کہ آئندہ وہ اس غلطی کو نہیں دہرائیں گے جس کا ارتکاب وہ جنگ احد میں کر چکے ہیں۔ دین اسلام کے احکامات لوگوں میں سے کسی نے نہیں بنائے، دین اسلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے درست شرعی احکامات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول مقبول کو آگاہ کیا تاکہ لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں اور انہیں سیدھے رستے پر گامزن ہونے کی رہنمائی کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوتا ابو سفیان اور ہند دونوں اسلام کے سخت دشمن رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ مکہ فتح ہوتا ہے، اس موقع پر یہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔